السلام علیکم، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ امید ہے آپ بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی، واپس آ جاتے ہیں اپنی نارمل روٹین پہ۔ عیدیں شیدیں ہو گئی ہماری ختم۔ ویسے ہم پردیسیوں کی کیا عیدیں ہیں، نہ کسی نے آنا ہمارے گھر، نہ ہم نے کسی کی طرف جانا، وہی بس پکا لیا کھانا اور کھا لیا، اور بس کپڑے شپڑے پہن کے تصویریں کھینچ لی۔ یہ ہوتی ہے ہماری پردیسیوں کی عیدیں۔ میں کل سوچ رہی تھی بیٹھ کے، کوئی 18 عیدیں یا 20 عیدیں ہم لوگوں نے کر چکے ہیں، لیکن کوئی ایک آدھ عیدی ہوگی جس میں سب اکٹھے ہوئے، ہم تینوں بہنیں اور سارے بہنوئی، اور اکٹھے منائی ہو۔ لیکن وہی ہم 2-3 لوگ گھر میں، تینوں بچے اور میاں بیوی، صبح صبح اٹھ کے تیار ہو، تصویریں کھنچواؤ، نماز پڑھ کے آؤ، کھانا کھاؤ، اور میاں جی کام پہ چلے گئے، اور ہم وہی روٹین جی۔ تو اب بچے جا رہے تھے اسکول، ازدہ اور پارسا تو چلی گئی ہیں، آہل رہ گیا تھا، تو اس کو میں چھوڑنے جاتی۔ بارش ہی ایک دم سے اچانک اتنی تیز شروع ہوئی، پھر ہم آہستہ آہستہ نکل ہی گئے، کیونکہ 9 بج گئے تھے، اور اس کا وہ جو اسمبلی شروع ہوتی ہے وہ ہونی ہوتی ہے 9 بجے۔ تو میں نے کہا اب اور انتظار نہیں کر سکتے، جیسے بھی ہو رہی ہے چھتری پکڑو چلو۔ اس نے سائیکل کے بغیر تو جانا نہیں ہوتا، تو لیکن آج مان گیا، بڑی اس کو جاکے چکے پہنا کے میں لے آئی ہوں۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ کتنی قسم کے پھول ہیں، کتنے خوبصورت خوبصورت، پتہ نہیں کون کون سی نسلوں کے ہم نے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھے۔ اور یہاں گرمی صرف 2-3 مہینے آتی، فروٹنگ مطلب اپریل سے شروع ہوتی ہے اور سپٹمبر تک۔ لیکن یہ لوگ پوری محنت کرتے ہیں، اور اچھے سے سارا انہوں نے پلانٹنگ کرنی ہوتی ہے، بہت محنت کرتے ہیں۔ انہوں نے سارے پھول شول رنگ برنگے اپنے گھروں کے باہر لگائے ہوتے ہیں، تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ اچھا، جا تو ہم کنڈر گارڈن رہے تھے آئل کو چھوڑنے کے لیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایزنا کی پوری کلاس نا اس طرف بس اسٹاپ پہ آ رہی تھی۔ تو آہل نے کہا ماما وہ دیکھو ازدہ، یہ لوگ کہیں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں میں آپ کو سارا بتاتی ہوں۔ وہ سامنے ازدہ نے ہمیں دیکھ لیا، پھر ہیلو بولا۔ یہ لوگ نا بس کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے جانا تھا ساتھ والے 2 گاؤں چھوڑ کے تیسرے گاؤں بس پہ۔ تو ان کا کیا، ان کا اسکول کی طرف سے نا ایک پروجیکٹ ہے کہ انہوں نے نا سارے بچوں نے سب کے گھروں میں 28 بچے ہیں، انہوں نے 28 کے گھروں میں جا کے نا ان کے دروازے کے سامنے اور سب کے گھر دیکھ کے آنے، باہر سے اندر نہیں جانا، اور پھر سب نے تصویریں کھنچوا کے آنی ہیں۔ تو یہ 3-4 گاؤں گھوم آئے تھے، یہ اب ہمارے گھر کے سامنے بچے آئے تھے، تو یہاں پہ بھی فوٹو شوٹ ہو رہا تھا۔ اچھا، جو میرے گاؤں میں اسکول ہے نا، وہاں تقریباً 4 سے 5 گاؤں کے بچے جو ہے نا وہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ تو یہ بچوں کا پروجیکٹ ہے کہ ہر بچے کے گھر جانا ہے۔ اب 28 بچے ہیں، کوئی 5 کہیں رہتے ہیں، 5 کہیں رہتے ہیں، تو کہیں کہیں انہوں نے بسوں پہ جانا ہے، کہیں انہوں نے گاڑیوں پہ جانا ہے، کہیں پیدل جانا ہے۔ تو اینڈ میں انہوں نے نا ہمارے گاؤں کا کرنا ہے، یہاں زیادہ بچے ہیں، تو لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں آج یہ ہماری طرف آ گئے۔ نارملی پچھلے ویک انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے، اور نہیں آئے، میں انتظار کرتی رہ گئی۔ تو آج یہ دوسرے 2-3 گاؤں سے گھوم کے، اور پہلا میرا گھر ہے جو انہوں نے آ کے یہاں پہ کروایا فوٹو شوٹ۔ اب انہوں نے اگلے ہفتے پھر کسی گاؤں جانا ہے، اور آخر میں جب لاسٹ ویک ہوگا نا چھٹیوں سے پہلے کا، اس میں انہوں نے اپنے گاؤں میں سارے بچوں کے گھروں میں جانا ہے۔ یہ پارسا کی دفعہ بھی ہوا تھا، اور پچھلے کچھ سالوں سے نہیں ہو رہا۔ جب پارسا تھی نا 2nd کلاس میں تب یہ ہوا تھا، میرے خیال سے 1st یا 2nd کلاس میں کرتے ہیں۔ تو یہ بچوں نے سب نے اپنے پہنے ہوئے، ناشتہ نوشتہ انہوں نے اپنے بیگوں میں رکھا ہوا، پانی رکھا ہوا، سارا کیا کہتے ہیں، موسم کے حساب سے آپ کو پتہ کتنی بارش ہوئی ہوئی، سب کچھ گیلا، چھتریاں پکڑی ہوئی، بیچارے کہیں پیدل جانا پڑتا ہے بہت بہت دور، تھک ٹوٹ کے یہ گھر آتے ہیں، اور صبح سے لے کے مطلب جب تک اسکول کا ٹائم ہوتا ہے نا، سارا ٹائم انہوں نے صرف یہی کرنا ہے۔ تو اس وقت پھر ازدہ نے سب کو چاکلیٹس بانٹے، یہ اس نے پیکٹ پکڑا ہوا ہے، تو جس کے گھر جاتے ہیں اپنی مرضی سے، کوئی جوس دے رہا تھا، کوئی کچھ دے رہا تھا، جس نے، لیکن آپ اندر نہیں جانا، آپ نے صرف باہر ہی۔ چلیں جی، اس کے بعد جی ایک اور امپورٹنٹ میٹنگ تھی، مجھے پارسا کے اسکول جانا تھا، پیرنٹس میٹنگ تھی۔ حالانکہ 2 مہینے رہ گئے ہیں ختم ہونے میں یہ کلاس، لیکن انہوں نے لاسٹ جو پروجیکٹ تھے ان کے بارے میں انفارمیشن دینی تھی۔ تو یہاں میں انتظار کر رہی تھی، پارسا کی ایک دوست ہے، اس کی مدر نے مجھے لے کے جانا تھا ساتھ، تو میں پی جے پہ آ کے نا تو انتظار کر رہی تھی کہ وہ آ جائے۔ انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہوا تھا کہ 6 بجے چلیں گے، تو اس وقت شام کے 6 بج رہے ہیں، اور میں انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آتی ہیں پھر ہم نے اسکول کے نکلنا ہے پارسا کے، تو وہاں بھی دیکھ کے آتے ہیں کیا کیا ہوا اور کیا کیا بچوں نے کیا، آگے کیا کیا کرنا رہ گیا۔ اچھا، میں نے نا کبھی بھی کسی بھی بچے کی نا جو پیرنٹس میٹنگ ہے وہ میں نے کبھی بھی مس نہیں کی ہے، بھلے وہ آہل کی ہے، بھلے ازنا کی ہے، پارسا کی، میں ہمیشہ پہنچتی ہوں، کیونکہ مجھے اس سے یہ لگتا ہے کہ ٹیچروں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنے بچے سے انٹرسٹ ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں، کیونکہ وہ کئی بار آپ کو پرسنل بھی بلاتے ہیں، اور کئی بار ایسے سب کے ساتھ ہوتی ہے میٹنگ، آج سب کے ساتھ ہی تھی۔ لیکن اس طرح اگر آپ پیرنٹس جاتے ہیں تو ٹیچرز کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور جو باقی پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہاں جی ان کو انٹرسٹ ہے، ورنہ وہ سمجھتے ہیں ہاؤس لینڈر جو ہے نا وہ انہوں نے بچوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، اور ان کو کوئی فکر نہیں کیا پڑھائی کر رہے ہیں، کیا اسکولوں میں کر رہے ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ پہنچتی ہوں۔
تو آ گئی تھی جی جنہوں نے مجھے لے کے جانا تھا. یہ اٹالین سے ہیں، ان کی جو فیملی مطلب اٹالین ہے. تو یہ ہمیشہ میں انہی کے ساتھ، اب تک ان کی بیٹی رہتی ہمارے ساتھ ہی گاؤں میں، تو میں ان کے ساتھ میں جانا تھا. تو میرا بیٹا وہی ایز یوزول، اس نے دروازہ اسی نے کھولنا ہے اور بند بھی اسی نے ہی کرنا ہے. حالانکہ ان کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ روئے گا مجھے دیکھ کے کہ ماما جا رہی، لیکن ان کو پتہ تھی مجھے چھوڑنے آئے تھے کہ میں نے جانا ہے پارسا کی اسکول. تو رویا کوئی نہیں. وہ بڑی حیران ہوئی، کہتی ہیں رویا نہیں؟ میں نے کہا نہیں. اس کو پتہ ہے، میں نے کہا کہ میں نے جانا ہے اور بابا اس کے وہیں تھے، اس نے کیوں رونا تھا؟ میں نے 1 گھنٹے میں تو میں نے آ جانا تھا واپس. تو یہاں سے 20 منٹ کا ہے گھر سے نا اسکول، تو ہم بلکہ 5-10 منٹ پہلے ہی پہنچ گئے تھے. اچھا، میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے کا کوئی بھی پروگرام ہے نا اسکول میں، کنڈرگارٹن میں، تو آپ لوگوں کو جانا چاہیے. آپ نے شاید دیکھا ہو یہاں پہ جرمنی میں، جو جرمنی میں رہتے ہیں، کہ یہ لوگ ان کے دادے دادیاں تک آتے ہیں. مطلب پیرنٹس تو آتے ہیں، ان کے اوما زوپا بھی پہنچتے ہیں. کوئی بھی بچے کا پروگرام، بھلے میوزک کا ہے یا وہ کوئی بھی تھیاٹر ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ پہنچتے ہیں بچوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ہر پروگرام پہ جاؤں، بھلے وہ کوئی ان کی پکنک ہے جہاں پہ پیرنٹس نے جانا ہے. یہ بہت سارے پروجیکٹس رکھتے ہیں، تو میں پہنچتی ہوں، میں کوئی مس نہیں کرتی. تو میں نے آگے پیچھے جو بھی ہو، میں نے ان چیزوں میں ضرور پہنچنا ہے بچوں کے اسکول میں، تاکہ بچوں کو بھی پتہ ہو کہ ہماری ماں نے ساری خبر لینی ہے جا کے کہ ہم اسکولوں میں کیا کر رہے ہیں، اور ٹیچرس کو بھی پتہ ہو کہ ان کے پیرنٹس نے آ کے پوچھنا ہے کہ بچے ہمارے ٹھیک ہے نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی شکایت وغیرہ تو کبھی نہیں آئی، لیکن آپ کو جانا چاہیے اگر آپ جا سکتے ہیں. اور یہ تو ہوتی بھی سال میں 3 دفعہ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی پروگرامز ہوتے ہیں تو ماؤں کو ضرور جانا چاہیے. اس سے بچوں کو بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ٹیچروں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کی مائیں جو ہیں وہ خبر رکھتی ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کنڈرگارٹن میں تو چلو خیر ہے، بچے چھوٹے ہیں، انہوں نے کیا کر لینا، لیکن جب بچے ایک دم سے 4th کلاس کے بعد 5th میں آتے ہیں نا، تو یہاں پھر ایک بہت ساری چیزیں چینج نظر آتی ہیں ان کو. ایک تو بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اوپر سے 10th کلاس تک کے بچے یہاں ہوتے ہیں، اور یہاں 14 سال تک کے بعد سب کچھ الاؤڈ ہے جی، اسموکنگ کرو، سب کچھ کرو، کوئی ٹینشن نہیں. نہ پیرنٹس نے کچھ کہنا، نہ ٹیچروں نے کچھ کہنا. لیکن ٹیچر بھی آپ کو چھوٹی چھوٹی بات انفارم کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ای میل کے تھرو گروپس بنائے ہوتے ہیں. ہر طرح آپ کو چھوٹی چھوٹی بات، اگر ان کا ایک پیریڈ نہیں ہو رہا تو پہلے آپ کو بتا دیں گے، اگر ایک پیریڈ جلدی ہو رہا ہے تو انہوں نے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ کو انفارم کرنی ہے. تو اس ایج میں تو آپ کو بچوں پہ نا بالکل نظر رکھنی چاہیے جب وہ 5ویں کلاس میں آتے ہیں، کیونکہ یہاں کا 4 کلاس تک تو بالکل بچوں والا اسکول ہے نا، وہاں تو ان کو پتہ ہی نہیں. لیکن جب وہ ان اسکولوں میں آتے ہیں نا، تو پورا ماحول ہی چینج، سمجھ لیں کہ وہ ہمارے کالج والا ماحول ہو جاتا ہے. جیسے ہم جو ہے میٹرک تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہائی اسکول تک، لیکن جب کالج میں جاتے ہیں سب کچھ چینج ہوتا ہے. تو یہاں بھی وہی حساب ہے کہ جیسے 5ویں میں جانا ہے تو آپ کو کالج والا ماحول ملتا ہے، سب کچھ اوپن، لڑکیوں کے فیشن، لڑکوں کے اسموکنگ کرنا، یہ اس طرح کی ساری چیزیں. تو آپ لوگوں کو جانا چاہیے. اچھا جی، تو آج انہوں نے ایک ٹیچر ان کے نئے آئے تھے، اس کا تعارف کروانا تھا میتھ اور فزکس کے. اور دوسرا جی، یہ لوگ جا رہے ہیں ہالیڈے پارک، وہ انہوں نے اجازت لینی تھی پیرنٹس سے کہ جا سکتے ہیں، کیونکہ اس بار انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ 3 سالوں میں بچوں کو 15 ہم لوگوں نے آؤٹ فلوگ کروا دیے ہیں، مطلب ٹرپس کروا دیے ہیں. تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ 16واں بھی کروا سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں ہے. 22 یوروز کے دینے، تھوڑی سی انفارمیشن دے رہے تھے. اور آگے 8ویں کلاس میں بچوں نے تھوڑا بہت کام کرنا ہے ایک ہفتے کا. حالانکہ اس سال بھی انہوں نے ایک دن کیا ہے، پارسا نے میڈیکل اسٹور پہ کیا، الگ الگ بچوں نے الگ الگ جگہ پہ. تو وہ تھوڑی سی انفارمیشن دے رہے تھے. اور ایک میں اسپیشل اس لیے بھی آئی تھی کہ مجھے پارسا کی ٹیچر سے بات کرنی تھی. پچھلے دنوں پارسا کی طبیعت خراب تھی اور انہوں نے مجھے کہیں فون کیا پی ٹی سی ایل پہ، میں اٹینڈ نہیں کر سکی. تو انہوں نے بغیر مجھ سے بات کیے پارسا کو گھر بھجوا دیا. تو یہ صحیح بات نہیں. اگر میں گھر نہ ہوتی، ان کے بابا کا نمبر ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر بچہ کس کی رسپانسبلٹی پہ گھر آیا؟ ہمیں کیا پتہ بچہ کہاں ہے. تو یہ میں نے ان سے آ کے بات کرنی، ان کی کلاس لینی تھی کہ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا. آئندہ جب تک آپ کا مجھ سے یا میرے میاں سے رابطہ نہ ہو، بچے کو گھر نہیں بھیج سکتے، بھلے اس کی کتنی بھی طبیعت خراب. اور اس ٹیچر نے بھی مجھ سے بات کرنی تھی کہ آپ کی بیٹی نا اکثر چیزیں گھر بھول آتی ہے، اور یہی شکایت مجھے آتی ہے کہ اس کا ہوم ورک وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے، کلاس میں میلڈن بھی کرتی ہے، مطلب جواب بھی دیتی ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں گھر بھول آتی ہے. تو پلیز اس کو یاد سے کہا کریں اور یہ چیزیں رکھ لیا کریں. تو بس یہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنی تھی، تو اس کی کے لیے میں یہاں آئی ہوئی تھی. تو اس کے بعد بس پھر ہم لوگ گھر آ گئے تھے کیونکہ میٹنگ ہو گئی تھی ختم. تو چلیں، مجھے دے اجازت. اگر تو آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک کیا کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں. اور میں دیکھ رہی ہوں دن بہ دن میرے سبسکرائبر بھی بڑھ رہے ہیں، تو جن لوگوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کریں. اور میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو جن میں تھوڑی بہت انفارمیشن ہو، جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور آگے اسکول جانا ہے، تو میں کوئی نہ کوئی معلومات آپ لوگوں کو دیتی رہوں. چلیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے کل نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اب
اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو بھی توفیق دے دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی. کل تک کے لیے اللہ حافظ.